السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کی ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا فرمایا۔ میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت سے زندگی کی ہر نئی صبح کا سورج آپ سب کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، کامیابیاں اور بے شمار خوشیوں کی خوشخبریاں لے کے آئے۔ یا رب کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ہمارے لیے قبر سے حشر تک کی تمام منازل کو اپنے خاص فضل سے آسان فرما دیجیے اللہ، آمین الہی ثم آمین یا رب العالمین۔ جس نور کی ہم سب کو تلاش ہے نا، وہ بس قرآن ہی تو ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم روز قرآن پاک کو کھولا کریں حسب توفیق اور اس کو پڑھا کریں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے گا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے وعدے تو سچے بھی ہیں اور پکے بھی ہیں، اور میرے اللہ سے زیادہ سچے وعدے کرنے والا کون ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا انشاءاللہ العزیز، وہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ منتر سورت کس کو کہا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں اور ہم کیوں اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میری جان سب لوگ، کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ بس ایک دوسرے کا احترام کیجئے، آپ کی زندگی بھی آسان اور ان کی زندگی بھی آسان۔ اللہ کرے ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے لوگوں کو سکھ ملے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو لوگوں کے لیے زحمت بن جائیں، پریشانی بن جائیں، غم بن جائیں، فکر بن جائیں۔ ہمیں وہ ایسا بنا دے کہ لوگ ہم سے ملے تو وہ کہیں ہمارے دل کے سارے بوجھ اتر گئے، ہم تو گرے ہوئے تھے اور کھڑے ہو گئے۔ اس پہ ہمارا کیا خرچ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، صرف اس کو تسلی دینی اللہ رسول کے نام سے، حوصلہ دینا، بتانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مدد تو اللہ نے کرنی ہے، ہم کیا لے دے سکتے ہیں کسی کو؟ اللہ قادر مطلق ہے، اسی نے سب کچھ کرنا ہے، اور اللہ پاک سب کے کام اچھے سے اچھے کرے۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میری آنکھوں کے آگے سے گزری ہے، اور میں نے دامن بچاتے ہوئے نگاہیں پھیر کر نکل لینے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے کھینچ کر روک لیا اور اشک بھگو کے درمیان راستے کے چھوڑ دیا۔ مجھے اس نے رلایا بہت، ہر بار رلایا، میرے ضبط کو بڑی شدت سے آزمایا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود نماز وداع میں دعائیں دے کر آپ نے رخصت کیا، اس کا جنازہ پڑھایا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی آئے تھے ساتھی کو الوداع کرنے۔ آقا نے جب جنازہ نماز پڑھائی، ایک غم تھا جو ہر سمت چھا رہا تھا۔ آپ آہستگی کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے اس کے قریب ہوئے، مگر ایک یہودی نہ جانے کہاں سے منحوس آیا اور ایک دم آپ پر جھپٹ پڑا۔ میرے نبی کو بیٹھتے ہوئے اس نے گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے پکڑ لیا۔ غصے میں سرخ چہرے کے ساتھ زبان سے انگارے اگلے اور کہا، اے محمد، میرا قرضہ ادا نہیں کرو گے کیا؟ میرے اپنے گلے پر دباؤ پڑنے لگا، یہ پڑھتے ہوئے سانس دبنے لگی، بس ضبط کا یارہ نہ رہا، آگے پڑھنے کی سکت نہ رہی۔ وہ کہ مکہ میں بے بس تھے، پھر بھی گالیاں سنتے رہے۔ وہ مدینہ میں اللہ نے ان کو سلطان بنایا، لوگ بے دریغ ان کے دیوانوں کے لشکر میں دیوانہ وار شامل ہونے لگے، تب بھی ظلم سہتے رہے۔
ظالموں نے میرے آقا کو سمجھا کیا تھا۔ عرصے بعد یہ روایت نگاہوں کے آگے آئی، مجھے پڑھنے کی تاب نہ تھی مگر اس نے مجھے کھینچ لیا، ایک سطر پڑھی اور دھندلائی ہوئی آنکھیں جواب دے گئی۔ اس یہودی نے فقط گریبان نہ کھینچا تھا، اس نے انگاروں پہ زبانی بارود بھی چھڑکا تھا۔ اس نے کہا تھا تم عبد المطلب کی اولاد ہو ہی ایسی، چیزیں لے لیتے ہو پھر ٹالتے پھرتے ہو، مجھے تمہارے لین دین کا پہلے ہی پتا تھا۔ ہائے یہ تانا کس کو دیا اور کس کا دیا؟ کیا لوگوں کو بھول گیا تھا عبد المطلب کی داد و درویشی کا عالم، وہ جو 100 اونٹ مرکز میں ذبح کر کے خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا تھا؟ اور تانا دیا بھی تو کس کو؟ جس کے پاس وہ لوگ اپنا مال رکھواتے تھے جو اس کے خون کے پیاسے تھے۔ انہوں نے کس جگر کے ساتھ یہ سنا ہوگا؟ مجھ سے تو کتاب میں لکھی سطر پڑھی ہی نہ گئی۔ مدت بعد تیسری مرتبہ یہ روایت نگاہوں کے آگے پھر چلی آئی۔ میں نے بہت بچنا چاہا مگر اس نے پھر جا لیا، مجھے اپنا بنا لیا۔ وہ سب کچھ سہ کر مسکرائے تھے، میری آنکھوں کے کنارے ڈبڈبائے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دہک رہی تھی۔ یہودی کو گھور کر دھاڑے، اے اللہ کے دشمن، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، اور کیا کہہ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے اپنے وار کے خطا ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ اور نیچے نہایت اطمینان سے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، عمر، میں اور یہ شخص دونوں تمہاری طرف سے بہتر طرز عمل کے مستحق تھے۔ تم مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے اور اسے طریقہ طلب کا بہتر انداز سکھاتے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی اور منہ کھل گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن ادا سکھاتے؟ عمر سکھاتے رسول اللہ کو حسن ادا؟ یہ کیا کہا گیا؟ خوشبو کی لہر ابھی جاری تھی۔ اب جاؤ عمر اور اسے اس کا قرض ادا کر دو اور اسے اپنے دھمکانے کی تلافی کے لیے اپنی طرف سے 20 سائے زیادہ ادا کر دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو لے جا کر یہ سب ادا کر دیا۔ داستان ابھی جاری تھی، میری آنکھوں میں اتنی ٹھنڈک اتر رہی تھی کہ دل تک کو سرشار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، عمر مجھے پہچانتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، نہیں، ہو کون تم؟ اس نے کہا، زید بن ثانہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خون پھر شعلے جلانے لگا۔ یہودی عالم، کس چیز نے تمہیں اکسایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہو جو تم نے کہا اور وہ کرو جو تم نے کیا؟ وہ کہہ رہا تھا، عمر، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے چہرے سے ہی پہچان گیا تھا، وہ سب نبوت کی علامات تھیں، مگر 2 نشانیاں نہ پا سکا تھا۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے سے بڑا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کا انتہائی جاہلانہ رویہ آپ کے حلم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج یہ نشانیاں بھی پوری طرح سے عیاں ہو گئی۔ گوار ہو عمر، قد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی۔ میں کہہ رہا ہوں میں راضی ہو گیا اللہ سے، وبالاسلام دینا اور دین اسلام سے، اور بھی محمد النبی اور محمد رسول اللہ سے کہ وہ نبی ہے۔ میں اپنے علاقے میں سب سے بڑھ کر مالدار ہوں۔ گوار ہو عمر، میرا آدھا مال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، تمہارا آدھا مال سب کو کافی نہ ہوگا، کہو کہ میرا مال بعض لوگوں کے لیے صدقہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہی مٹی تھی، وہی فضا، وہی لوگ۔ اب اس کی آواز گونجی اور مجھ سمیت ہر کسی کی سماعت میں وہ الفاظ منجمد ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اشکوں کے ساغر میں بہہ رہی تھی۔ میں نے پیدا ہونے سے بھی پہلے
کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے مجھے اپنے آخری رسول کی امت سے اٹھایا؟ آپ کا نام مجھے جینے اور مرنے کے لیے کافی ہے، بے شک اس میں کیا شک ہے۔ اللہ تو بہت بہت فضل فرمانے والا اور بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کے اوپر اب آتے ہیں، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کہا ہے کہ یہ منتر کی طرح اثر کرتی ہے۔ دوام اختیار کرنے والے کے لیے شیخ احمد عیسیٰ الماسروائی کے فرمودات: جو شخص طویل مدت کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے وہ اپنی زندگی میں عجیب چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اس کا جسم شفا یاب ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کو شرع صدر نصیب ہوگی، یعنی اس کو غیب کی باتیں پتہ لگنے لگے، اس کا دل کھلتا جائے گا، اور اس کی عمر میں برکت کا ظہور ہوگا۔ جو شخص کئی ماہ تک روزانہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو عافیت میں بدل دے گا، اس کی مشکل کو دور فرما دے گا، تنگی کو فراخی سے بدل دے گا، اور ہر جہت سے اس پر برکات کا نزول ہوگا اور اپنی زندگی میں مسرور ہوگا۔ اچھی طرح جان لو کہ تمہاری خواہشات پوری ہوں گی، تمہاری زندگی میں برکات کا اضافہ ہو جائے گا اور تمہیں دکھوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، تمہاری حسنات میں بڑھوتری ہوگی۔ ایک ماہ مسلسل پڑھنے سے مندرجہ بالا انعامات کا مستحق بنا جا سکتا ہے۔ اپنے اندر بیٹھے وہم کے بتوں کو کچل ڈال اس کلہاڑے سے جو سورہ بقرہ کی شکل میں تمہارے پاس ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ لو جنہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت سے شرح صدر حاصل کی، جنہیں ان کے معاملات میں آسانی ملی، وہ تمہیں ہاں میں جواب دیں گے۔ الصادق الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کو اپنا لینا برکت کا باعث ہے، یعنی اس کی تلاوت، اس کی حفاظت و نگہبانی تجھے تیرے مال و اہل و عیال، جسم اور روح میں برکت عطا کرے گی۔ سورہ بقرہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور جب تک پک کر تیار نہ ہو جائے اس کا ذائقہ بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ اس سورت کی تکرار اور اس کی تلاوت پر مجاہدہ نفس سے ہی زندگی میں حلاوت اور خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی مسلسل تلاوت بندے کو ایسی بھلائیاں نصیب کرتی ہے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور اسے ایسے اشرار سے محفوظ رکھتی ہے جو اس کے علم میں نہیں، اور اس کے اندر ایسا منافع ہے کہ کوئی عقل مند ہی اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے دلوں کو جلا ملتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، آدمی کو خلوت کی عبادت لذت آشنا کرتی ہے، اس کی روح روحانیت کے درجات پر فائز ہوتی ہے۔ نظر بد، حسد اور سحر کا درد پتھر کی طرح انسانی جسم میں موجود ہو تو سورہ بقرہ کی تکرار اس کو توڑ کر ختم کر دیتی ہے۔ ابتدا میں سورہ بقرہ کی تلاوت بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ علم الیقین کا نفع عظیم ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ تو پکا ہوا پھل توڑ سکے، لیکن تقریباً 12 صفحات کی تلاوت کر لینے کے بعد تیری روح چستی و نشاط کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ مسلسل 2 ماہ تک 2 رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے اور تیسری رکعت میں سورہ الضحیٰ پڑھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی برکت سے رزق، عافیت کے خوبصورت دروازے کھول دیے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد، حسد، محسود کے جسم میں ٹھوس چیز کی طرح موجود ہوتی ہے، مگر سورہ البقرہ اور معوذتین کی تلاوت کی تکرار سے پگھل کر جسم سے زائل ہو جاتی ہے۔ جس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنایا، اس کے دل کو دائمی خوشی ہو، درخت اس کی زندگی میں بے شمار خیرات اور بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور بس تو ایسا بن جا کہ اس سے تجھے انس ہو جائے، اس سورت کے عشق میں تم گم ہو جاؤ اور اس کا شوق تیرے دل میں ہمیشہ رہے۔ اس سورت کو پڑھنا، دوسروں کو اس سے واقف کرانا ایسا صدقہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ الحمدللہ میں نے کئی سال یہ سورت کبھی نہیں چھوڑی، لیکن اب پتہ نہیں مجھ سے کبھی پڑھی جاتی ہے، کبھی چھٹ جاتی ہے، کبھی تھوڑی پڑھی جاتی ہے، ورنہ میں نے کبھی اپنے سفر میں اس کو نہیں چھوڑا۔
میرا بڑا بیٹا جو ہے اسامہ، اس کو میں نے کہا کہ مجھے کمپیوٹر سے اس کا پرنٹ نکال دو، تو میرے پرس میں رہتا تھا. اگر میں کبھی بائی ایئر سفر کر رہی ہوں جیسے کہ کینیڈا، امریکہ یا انگلینڈ، تو میں رستے میں پڑھ لیتی تھی کھول کے تاکہ میری مس نہ ہو، اور میں 35 منٹ میں اس کو پڑھ لیتی تھی سکون سے. تو ابھی میں نے اپنے اور وظائف بڑھا لیے، تو اس کو میں نے پتہ نہیں کیوں، میری بیڈ لک ہی کہہ لیجیے. آپ یقین کریں کہ میں اس کو پڑھتی تھی تو مجھے واقعی ایسے تھا کہ مجھے کھلی آنکھوں سے بھی ہر بات کی سمجھ آتی تھی اور وہ ہمیشہ صحیح ہوتی تھی. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی پیشتر صورتوں کے لیے جو عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے وہ محض علامت کا کام دیتے ہیں. اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ سورہ جس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے. اس سورت کا پیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی سے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا. حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلہ میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی اس میں شامل ہے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی. سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا. تو اس میں جو ہے سورہ آیت الکرسی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو پڑھا کریں بہت زیادہ، اس سے سارے کام بن جاتے ہیں. اور آخری 3 آیات ہیں للہ ما فی السماوات والارض سے لے کے، لیکن 2 آیات جو ہیں آمن الرسول سے اینڈ تک. زیادہ تر لوگ وہ 2 پڑھتے ہیں، لیکن اگر 3 پڑھ لیں تو پھر آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز میں 2 آیات تو نہیں پڑھ سکتے نا، 3 تو پڑھنی لازمی ہے، چاہے وہ آیات لمبی ہو یا چھوٹی ہو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اس کے بعد آمن الرسول بما انزل، وہ 2 ہیں. تو اس کو آپ پڑھا کریں. آپ یقین کریں آپ پہ کبھی جادو نہیں ہوگا، آپ سے کوئی حسد نہیں کرے گا، آپ کی کوئی دعا نہیں رکے گی، آپ پہ کوئی جنات اثر نہیں کر سکیں گے. یہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتر کہا ہے، منتر ایسے ہی اثر کرتی ہے. اور اس میں دیکھیں وہ بھی ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام اس وقت کم سن نوجوان تھے، اتفاق سے طالوت کے لشکر میں عین اس وقت پہنچے جبکہ فلسطینیوں کی فوج کا گراں ڈیل پہلوان جالوت، جس کو جولیت بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہا تھا، اور اسرائیلیوں میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کے مقابلے کو نکلے. حضرت داؤد یہ رنگ دیکھ کر بے تحاشا اس کے میدان دوڑے اور میدان میں جا پہنچے، اس کو قتل کر دیا. اس واقعے نے انہیں تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی، اور آخرکار وہی اسرائیلیوں کے فرما روا بنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان و شوکت، عزت، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلمان کو کیا کیا کچھ عطا فرمایا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے ایپیسوڈ میں میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے. آپ نے میری بات پہ عمل کرنا ہے کہ ضرور، اگر آپ سے پوری نہیں پڑھی جاتی نا تو آپ 4 رکوع پڑھ لیا کریں، 1 ربع پڑھ لیا کریں، نصف پڑھ لیا کریں، اور کچھ دن میں پوری کر لیا کریں. جب آپ کچھ دن پڑھیں گے نا، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ 35 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. لیکن پہلے آپ تھوڑے سے شروع کریں اور اس کا ترجمہ سمجھ کے تشریح پڑھیں تاکہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. کچھ دن آپ اسی طرح پڑھیں. جب آپ کو مطلب یاد ہو جائے گا تو جب آپ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا کہ آپ کیا رہے ہیں، تو پھر آپ پوری پڑھ سکیں گے بآسانی. بس اتنا سا کام ہے. اور جب پڑھیں گے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں آپ سب لوگوں کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، شوہر سلامت رہیں، والدین بہن بھائیوں کی خیر تندرستی زندگی ہو، بچوں کی خیر ہو، بچوں کے بچوں کی خیر ہو. جس کی جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ حاجت روائی فرمائے، اور آپ خوشیوں سے اور سکون کے ساتھ
اپنی زندگی گزارے، دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، محتاجی سے، کفر سے، شرک سے، نعمتوں کے زوال سے بچائے۔ اللہم آفنا فی بدنی، اللہم آفنا فی سمعی، اللہم آفنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک لا الہ الا انت۔ یہ میں آپ کے لیے سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور یہ بھی پڑھا کریں ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے اللہ آسانیاں دے اور مشکلات نہ دے، اور ہر کام میں ہماری مدد اور رہنمائی کر۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، سارے کاموں کا انجام خیر کا کر، وبک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایک پڑھ لیا کرے کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین کاف حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ہماری کفایت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ ساتھ دو یہ لوح قرآنی پڑھا کریں، یہ رزق کو اور کامیابیوں کو کھینچ کے لاتے ہیں، یہ اسپیشل اس کام کے لیے، اس کا مطلب نہیں اللہ نے بتایا، اس کے لیے۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دینا، اور اگر آپ کے بڑے قیمتی وقت میں کچھ تھوڑا سا فی سبیل اللہ کے کام کرنے کا ٹائم ہو تو اس کو سبسکرائب کر کے شیئر کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔